الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ شکر ہے رب العالمین کا جس نے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج ہم اللہ کی رحمت سے آج کے درس قرآن کے اندر ہم عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں، انشاءاللہ جن حضرات نے ابھی تک نماز نہیں ادا کری وہ اٹھ کر نماز ادا کر لیں۔ اچھا، عدالت مصطفیٰ پر پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا خالد زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرمائیں۔ اور دوسرا جو اس کے بنسبت زیادہ سمجھدار تھا، اس نے بھی کہا کہ ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو۔ اچھا، وہ بولا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس کی اہلیہ سے زنا کا مرتکب ہو گیا ہے اور مجھے خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے، تو میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں ایک لونڈی دے کر چھوڑائی۔ اس کے بعد میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کی سزا 100 کوڑی اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اس عورت کی سزا رجم ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، الولیدۃ والغنم رد علیک وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام وغد یا انیس الی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فرجمها۔ یعنی جو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے عین مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ الولیدۃ والغنم رد علیک، لونڈی اور بکریاں تمہیں واپس لٹائی جائیں گی، وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، اور تیرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے، جلد 100، اور تیرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے، وتغریب عام، اور سال بھر کی جلا وطنی ہے، وغد یا انیس الی امراتی، اے انیس تم اس آدمی کی اہلیہ کے پاس جاؤ، فإن اعترفت، اگر وہ اعتراف کر لے، فرجمھا، تو اسے سنگسار کر دو۔ یہ ہے عدالت مصطفیٰ۔ صحیح البخاری کتاب الحدود کے اندر یہ روایت موجود ہے، 6842 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 1697 نمبر ہے۔ عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ خاتون جس کا نام فاطمہ بنت اسد آتا ہے، جس نے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر چوری کر لی، اس کے معاملے نے قریش کو فکر میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے۔
آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید آپ کو بہت عزیز ہیں اور ان کے سوا اور کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ کھڑے ہوئے خطبہ دیا جس میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ یہ ہے عدالت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے، 3475 نمبر ہے، نمبر 3، تیسری حدیث، یعنی کہ سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی سے مقام حرا کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، پہلے تم اپنے باغ کو سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا۔ اس پر اس انصاری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، پانی سینچو اور پانی اس وقت تک روک کے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑو۔ پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 65۔ یہ ہے عدالت مصطفیٰ۔ اور روایت نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی ربی نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا جو سامنے کا تھا۔ ربی کے رشتہ داروں نے معافی کی کوشش کی مگر عورت کے رشتہ داروں نے معاف نہیں کیا۔ آخر معاملہ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور قصاص کا مطالبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم جاری کر دیا۔ ربی کے بھائی انس بن نضر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی ربی کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، سبحان اللہ، ربی کا دانت نہ توڑا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ عورت کے رشتہ دار معاف کرنے پر راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2708، صحیح مسلم 2357، صحیح البخاری
کتاب تفسیر القرآن باب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، حدیث نمبر 4500، سنن ابو داود 4595 اور ابن ماجہ کے اندر 2649 نمبر ہے۔ یہ ہے عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔